مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسلام میں جتنے بھی عمل ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، تسبیحات ہیں، غریبوں کی مدد ہے، ماں باپ کا احترام ہے، جتنے بھی عمل اسلام میں ہیں ان سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز ہے، اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے پوری دنیا میں مسجدیں بنانی پڑی۔ اس عمل کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ ہر گاؤں، شہر، ملک، ہر زبان، ہر خطے میں مساجد کی تعمیر کی گئی۔ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو نماز کا پابند کر دیا جائے۔ لیکن نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز فرض کیوں کی گئی؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ نماز کی فرضیت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں بتایا؟ کیوں اتنے لوگ جمعے کے روز اکٹھے ہوتے ہیں الگ الگ مسجدوں میں صرف نماز کے لیے؟ سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں جب صبح ہوتی ہے، جب لوگوں کو اپنا بستر بڑا محبوب ہوتا ہے، جس وقت تو مؤذن جب اذان دیتا ہے تو کیوں اللہ کے بندے اپنا بستر چھوڑ کے سخت سردی میں اٹھ کے وضو کر کے مسجد تک پہنچتے ہیں؟ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر جس میں لوگ باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، جب لو اور دھوپ تھپیڑے مار رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بھی جب تپتی ہوئی دوپہر میں مؤذن کہتا ہے نماز کے لیے آؤ، پھر جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ مسجد کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی ہے، ایک طرف دشمن ہوتا ہے، ایک طرف ہم ہوتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تیروں کی چھاؤں میں، اور آج بھی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی، جب یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کس لمحے دشمن کے نشانے کا انسان شکار ہو جائے، اس وقت بھی جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ نماز کے لیے، پھر بھی اس وقت میں جب جان کا خطرہ ہوتا ہے تو میدان جنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں ایمان والے، وہ وضو کر کے نیت باندھ لیتے ہیں اپنے رب کی حضور۔ نماز کی آخر ایسی کیا وجہ تسمیہ ہے کہ سنِ بلوغت کے بعد نماز کو فرض دیا مردوں پر، عورتوں پر، زندگی کے آخری لمحے تک حکم ہوا کہ اگر بستر پر ہیں، اٹھ نہیں سکتے، ہاتھ کے اشارے سے نماز پڑھو، ہاتھ کا اشارہ نہیں کر سکتے، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھو۔ نماز کو لازم قرار دے دیا گیا، وجہ کیا ہے؟
یہ ٹھیک ہے کہ نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے مسجد میں اذان کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے مساجد کی تعمیر ضروری ہے، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے کندھوں سے کندھے ملا کے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ضروریات نماز میں سے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں نماز کی ضرورتیں ہیں۔ وضو نماز کی ضرورت ہے، پاکیزگی حاصل کرنا استنجے میں نماز کی ضرورت ہے، سر پر کپڑا ڈھانپنا، دستار باندھنا، ٹوپی پہننا نماز کی ضرورت ہے، پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہونا نماز کی ضرورت ہے، نیت باندھ کے کھڑے ہو جانا نماز کی ضرورت ہے، لیکن نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز پیغام کیا دیتی ہے؟ نماز سمجھاتی کیا ہے؟ نماز فرض کیوں کی گئی؟ دکھ کی بات ہے کہ ضرورتیں سب کو پتہ ہے، ضرورتیں سب کو پتہ ہے، مقصد کسی کو یاد نہیں۔ ضرورت ہر انسان کو پتہ ہے، اور ضرورت پر تو ایک دوسرے کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تو ایسے نماز پڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے تو ایسے نماز پڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رفع دین کے ساتھ نماز پڑھے، اگر مفتی صاحب سے پوچھو، مولانا سے پوچھو، شیخ الحدیث سے پوچھو، مجدد وقت سے پوچھو کہ جناب ان کی نماز ہو جاتی ہے، تو وہ کہیں گے ہاں ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی رفع دین نہیں کرتا تو ان کی نماز ہو جاتی ہے، ہاں جی ان کی بھی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چھاتی پہ نیت باندھتا ہے ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے، ہاں جی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ناف پر نیت باندھتا ہے ان کی نماز ہو جاتی ہے، ہاں جی ہو جاتی ہے۔ جب ضرورت تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو کے ہو رہی ہے تو پھر ان ضرورتوں کے اوپر تو ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے، ان ضرورتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہیں، ان ضرورتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی ہے۔ لیکن مزہ تو یہ ہے کہ ضرورتوں پر لڑ رہے ہیں، مقصد کسی کو یاد نہیں ہے۔